أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے پروفٹ محمد اینڈ رائٹس آف وار۔ ایسے جب دنیا میں جنگیں ہوتی ہیں اور جو رسول خدا سے پہلے بھی جو جنگ ہوتی تھی اور ان کے ہاں کے جنگ کے کچھ اصول بھی نہیں ہوتے تھے، کوئی قانون نہیں ہوتا تھا، جو بھی سامنے آتا تھا اسے مار دیا جاتا تھا، چاہے وہ بڑا ہو، چھوٹا ہو، بچہ ہو، عورت ہو، جو بھی چیز ہاتھ لگتی تھی اسے لے لیا جاتا تھا، جو بھی چیز سامنے نظر آتی تھی اس پر قبضہ کر لیا جاتا تھا۔ ہر طرح کی غلط چیزوں کو جنگ میں استعمال کیا جاتا تھا۔ اس ماحول میں رسول خود جنگ کے بھی اصول کو بیان کر رہے ہیں۔ جہاں صرف لوٹنا ہی سب سے بڑا کام سمجھا جا رہا تھا، وہاں رسول بہت سے لوگوں کو ہدایتیں اور نصیحتیں کر رہے ہیں، اپنے لشکر والوں کو متوجہ بھی کر رہے ہیں۔ رسول کے وہ اصول جنگ کے مشہور اصول ہیں اور دنیا کے تمام لوگوں کو وہ اصول یاد رکھنا چاہیے۔ رسول نے اپنے صحابیوں سے کہا، دیکھو جب جنگ میں جاؤ تو بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، بچوں کو قتل نہ کرنا، عورتوں کا قتل نہ کرنا۔ اچھا، جسے مار دیا ہے تم نے اس کے لاشیں کو پامال نہ کرنا، مثلا نہ کرنا، ہرے درختوں کو نہ کاٹنا، جو طبیعی اور نیچرل جو چیزیں ہیں اس کا غلط استعمال نہ کرنا، یعنی اس کو آگ نہ لگانا۔ اس طرح کے قانون کو جو رسول پیش کر رہا ہو وہ کتنا مہربان ہو، جو درختوں کو بھی نہ کاٹنے کا حکم دے رہا ہو، جو مال غنیمت کو لوٹنے کے لیے راضی نہ ہو، اس رسول کے بارے میں لوگوں نے کس طرح سے افواہیں پھیلائی ہیں۔ اور جب ہم جنگوں میں جا کر دیکھیں تو واقعاً رسول نے صرف کہا نہیں ہے، اسے انجام بھی دیا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ جو جنگیں رسول خدا نے کی ہیں وہ بس ایسے ہی گئے اور بغیر کچھ کہے ہوئے سب سے پہلے تلوار چلائی اور کچھ لوگوں کو گرا دیا، نہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات یعنی حضرت علی کو جب خیبر کے قلعے کو فتح کرنے کے لیے بھیجا تو جنگ کے اصول بتائے۔ سب سے پہلے کیا کہا، اے علی پہلے دعوت دینا، پہلے ان سے کہنا کہ غلط راستے کو چھوڑ کر حق کے راستے پہ آ جاؤ، اور اگر وہ نہ مانے تو پھر ان سے کہنا ٹھیک ہے تم اپنے راستے پہ رہو، جس دین کو مانتے ہو اسی دین پہ رہو، مگر ٹیکس دینا پڑے گا، جزیہ دینا پڑے گا۔ جزیہ یعنی ہر حکومت ٹیکس لیتی ہے۔ اس زمانے میں بھی یہ ٹیکس صرف ایسا نہیں کہ فری میں کوئی لیتا ہے، وہ اس علاقے کا رہنے والا، پھر اس کی جان مال عزت آبرو ساری چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری پھر رسول خدا کی تھی۔ اگر وہ ٹیکس نہ دے تو پھر تیسرے مرحلے میں یہ کہنا کہ اسلحے وہ اپنے ڈال دیں۔ جب تیسرے مرحلے میں بھی وہ اسلحے ڈالنے کے لیے تیار نہ ہو تو چوتھے مرحلے میں جنگ کرنا۔ رسول خدا جو جنگ کا نظام بتا رہے ہیں اس میں بھی ایسے اصول کہ جس میں پہل جنگ میں خود نہیں کرنی ہے، پہل دشمن کی طرف سے ہو، وہ پہل کریں۔ جتنی بھی جنگ جس میں رسول شریک ہوئے تھے، دشمنوں نے پہلا حملہ کیا ہے، اس کے بعد ڈیفینس میں رسول نے پھر جواب دیا ہے۔ رسول خدا جب مولا کائنات کو بھیج رہے ہیں، اور ایسے واقعات اب جنگوں میں، جنگ بدر میں جہاں قریش کے جو لوگ مرے ہوئے تھے وہاں رسول کہہ رہے ہیں دیکھو انہیں مسلح نہ کرنا، انہیں پامال نہ کرنا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ مسلح کرنا اور پامال کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ چاہے اس کام کو پیغمبر بھی کرے تو بھی خدا راضی نہیں ہوگا۔ یعنی جنگ میں اس طرح کے اصول و قوانین کی رعایت کرنے والا کوئی نہیں۔ جہاں دنیا کی دستور یہ ہے کہ جو ملے اسے لوٹ لو، جتنا ملے اسے لوٹ لو۔ میں جنگ خیبر کی مثال دینا چاہتا ہوں۔ مال غنیمت میں صرف اور صرف اسلحے لائے گئے، صرف اور صرف وہ جنگی جو سامان تھے وہ لائے گئے، ساری چیزوں پہ قبضہ نہیں کیا۔ رسول خدا نے جو جنگ خیبر کے قلعے کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، اس خیبر کے قلعے کو جب گھیر لیا کتنی رعایت کر رہے ہیں۔ جو کھیتیاں تھیں چاہتے تو رسول اجازت دے سکتے تھے
کہ تم میرے صحابی ہو، تم لوگ لشکر والے بھوکے ہو، تم اسے استعمال کر سکتے ہو۔ لیکن رسول نے کہا نہیں، جب تک جنگ مکمل نہیں ہوتی تب تک کوئی حق نہیں ہے کہ ہم ان کی کھیتیوں کا استعمال کریں۔ حتیٰ پانی کا معاملہ، خیبر کے قلعے کے اندر جو پانی جاتا تھا وہ باہر سے جاتا تھا۔ لوگوں نے رسول خدا سے کہا کہ آپ ان کا پانی بند کر دیجئے۔ کہا نہیں، یہ نیچرل چیز جو انسان کی زندگی کی ضرورت ہے، اس پہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ رسول خدا نے بس ایک کام یہ کیا کہ کہا اس کی رفتار میں کمی کر دو تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے ہمارے اختیار میں یہ پانی بھی ہے۔ عجیب انصاف، اس طرح کا اخلاق پیش کرنا، وہ بھی میدان جنگ میں، جو بہت آسان نہیں ہے۔ وہاں پر رسول خدا، ایک تاریخ کا بڑا نام ہے، حی ابن اخطب کون ہے؟ وہ ہے جو مدینے میں جس نے فساد کیا، فتنہ کیا۔ رسول نے مدینے سے اس یہودی کو باہر نکال دیا۔ جب باہر نکال دیا، وہ جا کر خیبر کے قلعے میں وہ رہتا تھا، وہاں رہتا تھا۔ اس نے بھی ہر طرح کی کوشش کی رسول خدا کو مارنے کی اور ان کو للکارنے کی، ان کو اپنے اعتبار سے ذلیل و رسوا کرنے کی۔ جب حی ابن اخطب کو خیبر میں قتل کر دیا گیا اور ان کی بیٹی کو بلال حبشی اسیر بنا کے جب رسول خدا کے پاس لے آئے، تو بلال حبشی جب لے کر آئے تو وہ بیٹی جس کا نام صفیہ ہے، وہ بہت گریہ کر رہی ہے۔ رسول نے پوچھا کیوں گریہ کر رہی ہو؟ کہا اس لیے کہ یہ جو شخص مجھے لے کر آیا ہے، جہاں میرے باپ کی لاش پڑی ہوئی تھی وہیں سے لے کر آیا ہے۔ رسول بلال حبشی کی طرف دیکھتے ہیں اور بہت ناراض ہو کر کہتے ہیں تمہیں اصول جنگ نہیں معلوم؟ جسے بھی اسیر بناؤ اس کے عزیزوں کے لاشوں کے درمیان سے اسے نہ لانا چاہیے تھا۔ رسول اس طرح سے ذکر کر رہے ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، جس عورت کا دل اتنا غمزدہ ہو گیا تھا، روایت بتاتی ہے کہ رسول نے اسی صفیہ سے شادی بھی کی۔ یہاں پہ میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ رسول نے جو شادیاں کی ہیں بہت سی عورتوں سے، تو اس کا مقصد ہرگز شہوت نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات بہت سے لوگوں کے غم اور تکلیف اور ان کے دکھ کو کم کرنے کے لیے۔ صفیہ سے شادی اس لیے کی تاکہ وہ جو مسلمانوں کی طرف سے تکلیف پہنچی تھی، اس تکلیف کا ازالہ اور ایک جبران ہو سکے۔ اور وہ صفیہ کون ہے؟ وہی رسول خدا کی بیوی، جو رسول خدا کی دنیا سے جانے کے بعد سب سے زیادہ گریہ کرنے والی وہ صفیہ ہے۔ اس طرح کی جنگ میں رعایت کرنے والا کہاں کوئی ملے گا؟ جو جنگ بدر میں ان کے مارے گئے ہوئے لوگوں کے ساتھ جو مصلح نہیں کر رہا ہے، ان کے لوگوں کو حتیٰ دفن بھی کیا گیا۔ ان کے جنازے جو مسلمانوں کے درمیان پڑے ہوئے تھے، انہیں ہٹا کر دوسری جگہ پر بدر میں انہیں دفن کیا گیا۔ اگر جنگوں میں دیکھا جائے تو واقعاً اس طرح کا اصول کہ کسی پہ ظلم نہ کرو، خود سے پہل نہ کرو، خود سے کسی پر حملہ نہ کرو، پہلے جاؤ دعوت دو، اسے سمجھاؤ، اگر وہ سمجھ جاتا ہے تو سارے مسئلے آسان ہو جائیں گے۔ اسی میں مال غنیمت کا معاملہ ہے۔ رسول خدا اسی جنگ خیبر میں رسول خدا جب مال غنیمت میں بھی کیا طے کر رہے ہیں، جنگ خیبر میں قلعہ فتح ہو گیا۔ یہ بھی نہیں کہ اب ہم جیت گئے ہیں، اب تم ایک کام کرو کہ ہمارے مذہب پہ آ جاؤ، نہیں، کہا تم اپنے مذہب پہ رہو، مگر ایک کام کرنا کہ جب سال میں تمہاری یہ کھیتی کا معاملہ، جب یہ فصل آ جائے تو اس وقت ہمارا کچھ حصہ دے دینا، جسے جزیہ اور ٹیکس کہا جاتا ہے۔ یہ بھی نہیں کہ میں اتنا پرسنٹ طے کرتا ہوں، تمہیں جو سمجھ میں آئے، جو میرا نمائندہ آئے گا، جو وہ تم اسے جو دے دو گے ہم اسے رکھ لیں گے، ہم اسے لے لیں گے۔ یعنی اس طرح کا دین، اس طرح کا رسول جو کانسیپٹ لے کے آئے تھے، دنیا میں کہیں نہیں پایا جاتا۔
اس کے باوجود بھی ایسے دین سے، ایسے رسول خدا سے لوگ اگر نفرت کریں تو خود لوگوں کی اپنی نگاہوں پہ، اپنی نظروں پہ، اپنی سوچ کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کسی کے بہکاوے میں آ گئے۔ ہاں ممکن ہے کچھ لوگ جان بوجھ کر اسلام کے خلاف لوگوں کو بہکاتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی مسلمان ہیں کہ جو خود دشمنوں کا کام کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر آپ رسول خدا کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یقیناً خود قرآن سے سمجھیے اور صحیح کتابوں سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آخر میں خدا سے دعا ہے، خدایا اس رحمت للعالمین کی مہربانی کا ایک ہلکا سا سایہ ہم جیسے گنہگاروں پر بھی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔